اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آج سیرت النبی کے سلسلے میں جو درس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ بلانگ تو کرتا ہے شروع کے دروس میں، لیکن اس کی ریکارڈنگ بعد میں کر رہے ہیں. وہ تمام واقعات جن سے ہم مکی زندگی اور مدنی زندگی میں گزرے ہیں ان کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی سیکوینس پہلے رکھی ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، جتنی ڈیٹیل سے اس کتاب میں درج ہے، وہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی ناپید ہے. مجھے اس کتاب کے حوالے دوسری کتابوں میں ملے، لیکن اس کتاب کو خود میں نے جب تک نہیں پڑھا، اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش نہیں کیا. یہ کتاب لکھی ہے حضرت ابی سعد عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم الخرقوشی النیسابوری نے، جن کا انتقال 406 ہجری میں ہوا، یعنی اب سے 1025 سال پہلے، 26-30 سال پہلے تو ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قریباً 300 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو بڑا شروع کا زمانہ ہے. اس زمانے میں یہ کتاب لکھی انہوں نے جس کا نام ہے شرف المصطفیٰ. ایک طویل مدت تک یہ کتاب پرنٹ میں نہیں تھی، یا تھی تو بہت ہی محدود جگہ پہ موجود تھی. ہم نے تو علماء سے سنا، کتابوں میں اس کے حوالے دیکھے، لیکن کبھی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا. پھر دار البشائر الاسلامیہ لبنان، بیروت لبنان نے اس کو پبلش کیا، تو ایک اس کا نسخہ مجھے ملا، لیکن وہ عربی زبان میں. اس کی ابھی تک مجھے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ملی اردو میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں. تو اسی لیے پھر اس کتاب کا عربی میں مطالعہ، پھر اس کے اور باقی حوالے، پھر حضرت ابی سعد بن عبد الملک بن ابی عثمان جو ہیں ان کے بارے میں پھر تحقیق، اور پھر علامہ سیوطی جیسے لوگ، علامہ جلال الدین سیوطی جیسے لوگ، علامہ قسطلانی جیسے لوگ، امام حجر عسقلانی جیسے لوگ، انہوں نے ابی سعد کو ثقہ کا درجہ دیا ہے حدیث میں، کہ ثقہ راوی ہیں، کہ حدیث میں ایک ہوتا ہے نا دا ٹروتھفل کا ان کو درجہ دیا ہے. حدیث میں بڑے محدث ہیں مشہور، اور اپنی ساری کتاب میں انہوں نے جہاں جہاں روایتیں نقل کی ہیں بسند روایت کی، بسند نقل کی. تو اسی کتاب سے پھر یہ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اتنا روح پرور واقعہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے پہلے میں ایک طبع کا ذکر کر چکا ہوں سیرت النبی کے شروع کے دروس میں. وہ طبع الآخر کا ذکر ہے، اسعد کربی کا ذکر ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے میں قریب تھا. یہ جس طبع کا ذکر میں آج آپ سے کرنا جا رہا ہوں یہ طبع اول ہے. یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض علماء کے نزدیک 1000 سال پہلے اور بعض علماء کے نزدیک 700 سال پہلے کا واقعہ ہے. کوئی 1000 سے 700 سال پہلے گزرا ہے. یہ طبع اول ہے، اور اس کی شان یہ تھی کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک تہیہ کیا کہ میں دنیا فتح کروں گا. تو اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس نے کوئی 1,13,000 کا لشکر تیار کیا، اور 1,33,000 گھوڑے تھے، یعنی 113,000 سولجرز تھے، اور 133,000 اس کے پاس ہارسز تھے. اور اس لاؤ لشکر کے ساتھ یہ نکلا اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے. تو جس جگہ سے گزرتا تو اس سے لڑنے کی تو ہمت کسی کی ہوتی نہیں، لوگ ہتھیار ڈال دیتے، اس کے تابع ہو جاتے، اور یہ آگے بڑھتا رہا. اچھا، جس علاقے سے گزرتا وہاں کے لوگ جب اس کے تابع ہو جاتے تو وہاں کے جو چوٹی کے جو ٹاپ لوگ ہوتے نا وہ 10 اپنے ساتھ جمع کر لیتا. تو اس کے پاس ایڈوائزرز تھے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے اکانومی ہو، چاہے فائنینس ہو، چاہے وہ ریلیجیس اسکالرز ہوں، دا پیپل آف دا بک ہوں، یہود ہوں.
تو وہ ان تمام لوگوں کو جمع کر لیتا. تو کرتے کرتے اس کے پاس علماء کی جو تعداد تھی وہ 4000. اس کے اندر علماء مختلف فیلڈ کے علماء تھے، ریلیجس علماء بھی تھے، اسکالرز تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز تھے، سائنٹسٹ تھے، اکانومسٹ تھے، ریفارمسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، پوئٹس تھے. یہ سارے جو ہے 4000 کے قریب مختلف قسم کے ایڈوائزرز تھے. کرتے کرتے جب یہ مکے کی سرحد پہ پہنچا تو وہاں پہ اس نے جب کیمپ آؤٹ کیا تو اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ مکن جو ہیں، جو مکے کے لوگ ہیں، وہ بھی باہر آئیں گے اپنے شہر کی حدود سے اور اس کی تابعداری کریں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا شہر ہے، یہ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے، اپنے شہر سے باہر آ کے میری تعظیم کیوں نہیں کرتے. تو لوگوں نے کہا یہ شہر مکہ ہے، یہاں پہ خدا کا ایک گھر ہے، یہ اس کے مجاور ہے، یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا بت بھی ہیں. تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میری تعظیم کو نہیں نکلتے، میں تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ان کے مردوں کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو باندیا بناؤں گا اور ان کے اولادوں کو میں غلام بناؤں گا اپنا. بس یہ ارادہ کرنا تھا کہ اللہ نے اس کے سر میں ایک ایسا شدید درد پیدا کیا، اتنا سخت درد پیدا ہوا، اور ساتھ ہی اس کے کان سے اور ناک سے اور منہ سے ایک گندیا غلیظ بدبودار پانی بہنے لگا. انہوں نے تمام ڈاکٹرز جو وہاں ایکسیسیبل تھے ان کو بلایا، سارے اطباء نے، ڈاکٹرز نے، حکماء نے اس کو دیکھا، اور آخر میں ایک کنسنسس دیا کہ یہ جس بیماری میں مبتلا ہے یہ کوئی زمینی بیماری نہیں، کوئی آسمانی آفت ہے، اور اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اب سب پریشان تھے. تو اسی اثناء میں اس کا جو وزیر تھا، اس کے وزیر کو جو ریلیجس اسکالرز تھے ان کا جو ہیڈ تھا اس نے اپروچ کیا، اور اس کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا اماریش. تو اماریش کو اپروچ کیا علماء کے ان ہیڈ نے اور کہا کہ میں بادشاہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے اس کی اجازت طلب کرو اور یہ وعدہ لو کہ جو میں کہوں گا اس پہ عمل کریں گے، ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے. تو وزیر نے بادشاہ سے کہا، تو بادشاہ نے کہا بھئی فوراً لے کر آؤ. تو وہ جب آیا اور علیحدگی میں بادشاہ کے پاس بیٹھا تو کہا کہ یہاں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے مکہ، وہاں پہ اللہ کا ایک گھر ہے، آپ نے ارادہ تو نہیں کیا کہ اس کو ختم کر دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں میں نے عزم تو کیا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو جو ہے باندیاں بناؤں گا اور ان کے بچوں کو جو ہے غلام بناؤں گا. تو اس نے کہا بس اسی لیے آپ کو یہ آفت آ پکڑی ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں اور اس کام سے باز آئیں. اس نے اللہ سے توبہ کی اور اس کام سے باز آیا تو یہ کرنا تھا کہ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے کہا بھئی یہاں تو کچھ کرنا ہے نہیں، تو اب ایسا کرو کہ یہاں سے اپنا سارا لشکر اٹھاؤ اور اب نارتھ چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ یمن کا بادشاہ تھا. جیسا کہ ہم پہلے دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ تبا جو ہیں یہ ایک ٹائٹل تھا جو یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا. جیسے فرعون تھے ایجپٹ کے بادشاہ، اور جو ہے وہ کسرا تھے اور قیصر روم تھے، تو یہ ٹائٹل تھے. اسی طرح تبا جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا. تو یہ یمن سے آ رہا تھا جو ساؤتھ ہے، تو ساؤتھ سے آتے ہوئے نارتھ جا رہا تھا. تو اس نے کہا چلو اب نارتھ چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. چلتے 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 یہ ایک فتوحات کرتے کرتے ایک پانی کے چشمے پہ پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا. لوگوں سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے، انہوں نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ یہ چشمہ ہے جس کا نام ہے یثرب. یثرب، یہاں رہتا کوئی نہیں. اس نے کہا چلو یہاں رہتا کوئی نہیں، یہاں کسی کو تو ہم نے کانکر کرنا نہیں ہے، کل ہم آگے چلیں گے. جو علماء تھے اس کے ساتھ 4000، ان 4000 میں سے 400 ریلیجس علماء تھے. انہوں نے رات کو میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو کتابوں میں ہم نے شواہد پائے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نام کے ایک نبی نے آنا ہے، معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ جگہ وہ یہی ہے جہاں انہوں نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو پس اب ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے، چاہے ہمیں بادشاہ مار دے. اب اگلے دن جب بادشاہ نے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے. وزیر اماریش سے کہا ہم تو نہیں جاتے. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو جانا نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، ہمیں آگے تو جانا ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں جاتے آگے. تو
تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمیں قتل بھی کر دیں اور مار بھی دیں اور دفن بھی کر دیں تو ہم نے یہاں سے جانا نہیں، کیونکہ اتنے عرصے جو آپ کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں تو یہ جو زمین ہے اس کی تلاش میں تو پھر رہے تھے، اب یہ زمین ہمیں مل گئی ہے، اب ہم نے آگے جانا نہیں، ہم نے آگے جانا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں جانا، کیوں تلاش تھی زمین کی؟ کہا ایک اللہ کا نبی ہے جس نے پیدا اس شہر میں ہونا ہے جس کو تباہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے آپ کی طبیعت خراب کر دی اور آپ کو اس ارادے سے باز آنا پڑا۔ وہ اس نبی کے پیدا ہونے کی جگہ تھی جس کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور رکھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے، اس نبی نے یہاں دفن ہونا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، ہم اس مقام کو چھوڑ کے آگے نہیں جائیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس نبی کی زیارت کریں اور اس نبی کے ہاتھ میں ایمان لائیں، اور ہم اگر ایمان نہ لا سکے تو ہماری اولاد ایمان لائے گی، تو ہم تو اب اس جگہ سے آگے جائیں گے نہیں۔ تو بادشاہ نے جب ان کا اتنا اصرار دیکھا اور کتابوں میں جو انہوں نے شواہد پیش کیے وہ دیکھے، تو کہا ٹھیک ہے، 400 لونڈیوں کو آزاد کرو۔ 400 لونڈیوں کو آزاد کیا گیا۔ کہا ان 400 علماء کی ان 400 لونڈیوں سے شادی کرواؤ، تو 400 جوڑے بنے۔ پھر اس نے کہا 400 گھر تعمیر کراؤ، ہر عالم کو ایک گھر دو، تو 400 گھر بنائے گئے اور ہر عالم کو ایک گھر دیا گیا۔ ان سے کہا کہ یہ شہر تم بساؤ اور میں بھی تمہارے ایک سال یہاں پر انتظار کرتا ہوں اس نبی کا جس نے یہاں آنا ہے، جس کی تم انتظار کر رہے ہو اور اس کے شواہد کتابوں میں موجود ہیں، تو میں بھی یہاں تمہارے ساتھ 1 سال تک انتظار کروں گا، اور میں تو پھر آگے چلا جاؤں گا اگر وہ نہیں آئے، لیکن تم یہاں بیٹھ کر پھر ان کا انتظار کرنا، اور جب وہ آئیں تو ان پہ ایمان لانا۔ اور یہی جو یہودی قبائل موجود تھے مدینے میں، وہ ان 400 علماء کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ یہودیوں نے جو شہر بسایا تھا مدینے کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں آ کے بیٹھے تھے، اور ان کو اتنی نشانیاں معلوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کا ذکر ابھی چند نشانیوں کا میں آپ سے کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام میں جو آیت نازل فرمائی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ انہیں یعنی محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ مراد ان سے یہ یہود تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے کہ محمد مصطفیٰ کا انتظار کریں گے۔ جب سال کی مدت پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اب میں تو جاؤں گا، یعنی یہ جو بادشاہ تھا نا طبع الاول، اس کا نام تھا حمیر بن وردع، حمیر بن وردع۔ تو اس نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد جب خط کو سیل کیا تو اس کے اوپر سونے کی مہر لگائی، اور سونے کی مہر لگا کر وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا جو عالموں کا جو سردار تھا، اس نے وہ خط دیا، اور خط دے کے کہا کہ بھئی دیکھو، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائیں گے تو یہ میرا خط ان کو پیش کرنا، اور اس سے پہلے اس کو کوئی کھولے نہ۔ تو اسی لیے اس نے کیا کیا کہ اس خط پہ مہر لگائی، اور پھر اس خط کو وہاں دیا اور آگے کی طرف چل پڑا، اور چلتے چلتے پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کو پھر زمانہ بیت گیا اس بات کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کی طرف نکلے مکے سے اور خبر مدینے میں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ ارے یار، وہ طبع کا خط حضرت کو مدینے میں پہنچنے سے پہلے دینا ہے، تو اب کیا کریں، کیسے پہنچائیں؟ تو اس وقت بعض مکے کے لوگ مدینے آ چکے تھے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا اچھا، یہ خط تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا ہے، تو تم میں سے ایک آدمی کو چنو، اختاروا رجلا ثقہ، ایسے آدمی کو اختیار کرو جو ثقہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے چنتے ہیں، یقال له ابو لیلہ، ابو لیلہ کو چنتے ہیں، وکان من الانصار، اور وہ انصار میں سے تھے۔ تو وَدَفَعُوا إِلَيْهِ الْكِتَاب، تو ان کو وہ خط دیا گیا،
وخرج من المدینة على طریق مکہ، تو وہ مدینے سے نکلے مکہ کے لیے. فوجد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی قبیلۃ بنی سلیم، اور وہ اللہ کے رسول کو بنی سلیم میں ملے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ انت ابو لیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. اس شان کو اگر کوئی پہچانے تو کون پہچانے؟ وہ صرف خدا جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہے. ہم بیان کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ تو ابو لیلہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم انا ابو لیلہ، ہاں میں ابو لیلہ ہوں. تو آگے سے اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہا؟ وَمَعَكَ كِتَابُ تُبَّعَ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس تبع الاول کا خط ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ابو لیلہ کہ میں تو بڑا متفکر، بڑا پریشان، بڑا حیران کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں تو اپنے اندر سوچ رہا تھا وَذَكَرَ فِي نَفْسِهِ إِنْ هَذَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَلَمْ يَعْرِفُهُ. فقال، تو پھر میں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ فإني لست أعرف في وجهك أثر السحر، کہ آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو آپ جادوگر تو نہیں معلوم ہوتے، تو پھر آپ کون ہیں؟ وتوهم أنه ساحر. فقال لا، اللہ کے رسول نے کہا ہرگز نہیں، بل انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. هات الكتاب، پھر اللہ کے رسول کو کتاب دی، اور وہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی گئی تو آپ نے کہا کہ بھئی کتاب سے مراد خط، یہ خط کھولو. جب خط کھولا گیا تو آپ نے کہا پڑھو، اور پھر وہ خط پڑھا گیا. اور اس خط میں تبع الاول نے پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے لکھا تھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک، گواہ ہو جائیے کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں. وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ آپ پہ نازل کریں گے. وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں اور آپ کی سنت پر ہوں. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں ایمان لے آیا ہوں آپ کے رب پہ جو ہر چیز کا رب ہے. وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور آپ جو بھی شریعت لے کے آئیں گے میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں. وَأَنَا قَبَلْتُ، اور میں ایمان لے آیا ہوں آپ کے آنے سے قبل. وَلَا تَنْسِنِي، اور مجھے بھول نہ جانا. فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ پر ایمان لے آئے آپ کے آنے سے پہلے. وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مُجِيكَ، اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بیعت کر لی ہے. وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ خَلِيلُ اللَّهِ، اور میں آپ کی ملت پہ ہوں اور آپ کے ابا ابراہیم کی ملت پہ ہوں جو خلیل اللہ تھے. اور اس کتاب میں اور بھی چند باتیں لکھی اس نے. اور وہ ختم الکتاب بالذہب، اور اس کے اوپر جو سونے کی مہر لگائی تھی، اور اس سونے کی مہر کو لگا کے اس نے خط کے اوپر، اب آپ دیکھیں اتنی پرانی بات ہے لیکن خط پہ اس نے دو چیزیں لکھی کہ یہ خط کس کے لیے ہے اور کس کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. ہم تو آج اس بات کے خیال رکھتے ہیں، اس نے اب سے 2000-2500 سال پہلے اس خط کو صرف مہر ہی نہیں لگائی بلکہ اوپر یہ بھی لکھا کہ ٹو اینڈ فرام. جب ہم ٹو اینڈ فرام لکھتے ہیں تو ہم فرام پہلے لکھتے ہیں، اوپر ٹاپ لیفٹ کارنر میں انویلپ کے فرام لکھتے ہیں، اور سینٹر آف دی انویلپ میں ٹو لکھتے ہیں. لیکن تبا نے بادشاہ ہونے کے باوجود اس بات کو خیال میں رکھا کہ اگر میں اوپر فرام لکھوں اور پھر بعد میں ٹو لکھوں تو اللہ کے رسول کا نام تو بعد میں آ جائے گا، یہ کیسے کروں؟ تو اس نے کیا کیا کہ جب خط کے اوپر عنوان کتاب پہ لکھا تو لکھا الی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول کا نام اس نے پہلے لکھا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں کتنا علم تھا. اس نے لکھا محمد بن عبد اللہ، آپ کے والد کا نام بھی پتہ تھا اس کو.
یعنی علماء جو تھے اس کے ساتھ، ان کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابنا، دیکھا نہیں ہے لیکن جانتے اتنا کچھ ہے جتنا اپنی اولادوں کے بارے میں جیسے جانتے ہیں۔ تو اس نے لکھا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہوں گے، آپ آخری اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے۔ اس نے پھر لکھا وَرَسُولَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہوں گے۔ اور پھر اس نے اپنا نام لکھا من تبع الاول حمیر بن وردع، یہ خط ہے آپ کے لیے تبع الاول حمیر بن وردع کی طرف سے۔ تو خط سننے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ کہا مرحبا بالاخ الصالح، کہ مبارک ہو تمہارے اس بھائی کے لیے جو کہ صالح تھا۔ اور پھر ابی لیلہ سے کہا کہ تم مدینے لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، وہ سب آپ سن چکے ہیں، مدینے میں داخل ہونے والے دروس میں ساری ڈیٹیل آئی ہے۔ پھر جگہ جگہ آپ کے لوگوں نے اونٹ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ شرف بخشیے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں، آپ ہمارے مہمان بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ کہا دعوہا، چھوڑ دو میری اونٹنی، فإنہا مأمورۃ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ حتیٰ کہ وہ اونٹنی جا کے دار ابی ایوب پہ بیٹھ گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا یہ ابو ایوب انصاری رہتے ہیں، یہاں ابو ایوب انصاری رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو ابو ایوب انصاری تھے نا، کان من الاولاد العالم، یہ اس عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو تبا نے خط دیا تھا اور جس نے تبا کو منع کیا تھا کہ مکے پہ حملہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ گھر جو تھا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، یہ اس کے صرف گارڈین تھے۔ تو پھر یہ گھر کس کا تھا؟ حضرت ابو سعد نیشاپوری لکھتے ہیں والدار الذی نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ہی الدار التي بنی تبع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو گھر جس پہ اللہ کے رسول اترے نا، یہ وہ گھر تھا جو تبع الاول نے آپ کے لیے خاص بنوایا تھا۔ یعنی اس نے 400 نہیں 401 گھر بنوائے تھے۔ 400 تو ان علماء کے لیے بنوائے تھے جنہوں نے انتظار کے لیے بیٹھنا تھا، اور اس نے خاص ایک گھر بنایا تھا اور اس عالم سے کہا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ اس شہر میں تشریف لائے تو ان کو اس گھر میں ٹھہرانا۔ اللہ اکبر۔ تو محمد مصطفیٰ جب مدینے آئے تو اس گھر میں ٹھہرے جس کا انتظام اللہ نے آپ کے آنے سے 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے کر کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو دیگر کتب میں بیان کیا گیا ہے، بعض کتابوں میں اس کے حوالے آئے ہیں، بعد میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں جس قدر طوالت سے 8-10 صفحات پہ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، تو میں نے اپنی طالب علمانہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں۔ اس کتاب کے بعض چیزیں جو ہے وہ ابن عساکر نے فی تاریخ دمشق میں بھی ذکر کیے ہیں، اور ابن اسحاق نے، ابن ہشام نہیں، ابن اسحاق نے، یہ جو اوریجنل بک تھی جس کو ابن ہشام نے لے کر پھر اس میں بعض ایڈیشنز کی اور کمپلیشنز کی، اور اس کے بعد سیرت ابن ہشام کے نام سے وہ آج تک بکتی ہے۔ تو اس کی جو اوریجنل فارم، جو اس کی جو استاد کی ابن اسحاق کی جو فارم تھی، وہ جو عربی زبان میں تو موجود ہے، اس کا نسخہ ہے میرے پاس، لیکن اردو میں میرے پاس ابن اسحاق کی سیرت کا نسخہ نہیں ہے، ابن ہشام کی ہے۔ تو ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، ابن جریر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور ابو الولید نے اس کو تاریخ مکہ میں لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور طبرانی نے اس کو مجمع الکبیر میں جمع کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں اس کے بعض حوالے ملتے ہیں یا سیرت میں ملتے ہیں کہ اس کو ابن سعد نے طبقات میں اس کے بعض چیزیں نقل کی ہیں، اور امام سیوطی نے در منصور جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا خوبصورت واقعہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس سورس جب آئے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔